میں جب 3 سال کا تھا تو ٹھٹھرتی سردی میں ایک دن دادا نے سکول میں داخل کروا کر عمر 5 سال لکھوا دی کہ سرکاری سکول میں اس وقت 5 سال سے کم عمر کے بچوں کا داخلہ ممنوع ہوتا تھا، جبکہ میرا یار جمعہ گال اپنی اماں کی گرم گود میں بیٹھ کر چائے پراٹھے ٹھونستا رہا۔ میں ٹوٹ پر بیٹھ کر صبح سے دوپہر تک الف سے اللہ اور بے سے بکری کے راگ الاپتا رہا اور جام علیہ السلام گال گلے میں غلیل ڈال کر گاؤں کے درختوں میں پرندے مارتا رہا۔ ہم سارا دن الفاستد رحیم گل کی سوٹیاں اپنی پشت پر کھاتے رہے تاکہ کل کو معاشرے میں ایک مقام بنا سکیں، اور جام علیہ السلام گال اپنے باپ کے کندھے پر بیٹھ کر گاؤں کے میلے لاوتتا رہا۔ ہم سکول سے چائٹی ہونے کے بعد گندم کی کٹائیوں میں اماں کا ہاتھ بٹاتے رہے اور جام علیہ السلام گال کھیت کی مانڈیر پر بیٹھ کر جوانی کے گیت گاتا رہا۔ ہم جب آنسو بھری آنکھوں سے جام علیہ السلام گل کی طرف دیکھتے تو دل کا حال جان کر اماں بولتی، بیٹا تم ایک دن بڑا افسر بنے گا اور جام علیہ السلام گل جیسے لوگ تیرے نوکر بنیں گے۔ سکول سے کالج سے یونیورسٹی ہماری قسمت میں صرف کتابوں کا ڈھیر چاٹنا رہ گیا، جبکہ جام علیہ السلام گال گاؤں کا لاچا لفنگا بن کر جوانی کے مزے لاوتتا رہا۔ آدیر ہم نے پی ایچ ڈی تھیسس جمع کروا کر گویا علامہ بننے کی ٹھان لی تو الفادیر گاؤں میں جام علیہ السلام گال نے بغل سے پستول کا ہولسٹر ہٹا کر کندھے پر کلاشنکوف رکھنی شروع کر دی۔ پھر ہم نے پیچھے کبھی ماڑ کر نہیں دیکھا، کہاں کا جام علیہ السلام گال اور کہاں میں ہم بقول اماں کے واقعی افسر بن گئے اور گاؤں سے اپنا ناتا ٹوٹ گیا۔ اپنی افسری شہری بیوی اور بچوں میں ایسا کھو گئے کہ یاد بھی نہیں رہتا تھا کہ جام علیہ السلام گال کیا کر رہا ہوگا۔ اماں کی باقی ساری باتیں بالکل سچ ثابت ہو چکی تھی، بس کبھی کبھار ان کی یہ بات دل کے دروازے پر دستک دے کر بے چین کر دیتی کہ جام علیہ السلام گال تمہارا نوکر بنے گا۔ شاید اماں کی بات سے زیادہ یہ خود کی ایک خواہش تھی جو شعور سے لاشعور تک کا فاصلہ پاٹتی ہوئے تحت الشعور میں پنجے جا گاڑ بیٹھی تھی، اور پھر میں کیمبرج میں پڑھتے اپنے بچوں کو ہر وقت یہی راگ سا آنے لگتا کہ بیٹا میری طرح بنو، جام علیہ السلام گال مت بنو۔ میرے بچے مجھ سے پوچھتے کہ پاپا آو آز جمع گل، اور میرا جواب ہمیشہ یہی ہوتا کہ میرا نوکر۔ سالوں بعد گاؤں جانا ہوا، بیوی بچے ساتھ تھے، گاؤں بھی پھیل کر جیسے چھوٹا سا شہر بن گیا ہو۔ کافی لوگ اب اجنبی تھے میرے لیے۔ ایک دن پیغام آیا کہ جام علیہ السلام گال نامی بندے نے اہل خانہ سمیت دعوت پر بالایا ہے۔ میرے اندر ایک کمیونی سی خوشی در آئی کہ جام علیہ السلام گال کو دکھاؤں گا کہ پڑھائی لکھائی اور الفاستد رحیم داد کی سوٹیوں نے ماج ہے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، اور وہ صدا کا لاچا لفنگا آج بھی 2 وقت کی روٹی کے لیے مر رہا ہے۔ بیگم کو تاکید کی کہ 5000 اس کی بیوی کو تھما دینا، رات کو اپنی 4000 سی سی گاڑی میں بیٹھ کر جام علیہ السلام گال کے گھر پہنچا تو سناٹے میں آ گیا۔ شہر میں 300 گز بنگلے والا افسر 4000 گز وسیع بنگلے کو دیکھ کر حیرت سے دانتوں میں انگلی دبائے رہ گیا، جس پر جام علیہ السلام گال پیلس کا نیم پلیٹ اس کا معنی چڑھا رہا تھا۔ بنگلے کے اندر 4 V8 لینڈ کروزرز ایک شان سے کھڑی تھیں۔ واسکٹ پہنے جام علیہ السلام گال گرمجوشی سے آگے بڑھ کر میرے گلے لگ گیا کہ ڈاکٹر صاحب بڑے آدمی بن گئے، بائبل گئے ہم جیسے غریب اور ان پڑھوں کو۔ میری بیوی اور بچے مانا کھولے حیرانگی سے بنگلے کو دیکھ رہے تھے، اور جام علیہ السلام گال بتا رہا تھا کہ اماں کی دعاؤں سے وہ آج پاکستان کا سب سے بڑا ٹرانسپورٹر بن گیا ہے۔ اچانک میرے بیٹے نے انگریزی میں ماجے سے پاوچھا کہ بابا یہ وہی جام علیہ السلام گال ہے جو اب کا نوکر بن رہا تھا۔ میری خاموشی پر چھوٹے والے بیٹے نے انگریزی میں کہا، پاپا میں بھی جام علیہ السلام گال بنوں گا۔ اس کہانی کا مقصد اب کے چہرے پر مسکراہٹ لانا ہے۔ پوسٹ پڑھ کر ریکٹ ضرور کیا کریں تاکہ ہم اگلی پوسٹ اب کی خدمت میں جلدی پیش کر سکیں۔